علامہ اکرام حسین القادری صاحب، گناہ اور ثواب پر ہم بات کریں، گناہ کی اقسام، کیٹیگریز پہ ہم کچھ بات آپ سے جاننا چاہتے ہیں، اور دوسرا درجہ بندی. بعض اوقات روایات کے ذریعے ہمیں کچھ کبائر کی کے متعلق چیدہ کہ بھائی فلاں 3 گناہ حضور نے کہیں فرمایا، فلاں 1 گناہ اس کا جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، اس گناہ کرنے والا. تو یہ جو درجہ بندی والے معاملات ہیں ان کو بھی بتا دیجئے کہ بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ، مختصر ظاہر ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ایسا ہی ہے، گناہ اور ثواب کی درجہ بندی ہے اور ساتھ ساتھ اس کو کیٹیگرائز کیا گیا. اگر عام اصطلاح میں ہم بات کرتے ہیں تو صغیرہ گناہ صحیح اور کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، بڑے اور چھوٹے گناہ. بڑے اور چھوٹے گناہ. پھر اس کی تعریفات ہر صاحب علم نے اپنے اپنے اعتبار سے کی، لیکن مجھے جو تعریف سب سے بہترین لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جسے چھوٹا سمجھ کر کیا جائے وہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ اکبر. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا خوبصورت بات کر اس کی دی آپ وجہ نے. یہ ہے کہ آپ جس بھی صاحب مرتبہ کی حکم عدولی کریں گے وہ اسی کے مطابق، اپنے مرتبے کے مطابق آپ کو اس جرم میں مبتلا کرنے کے بعد سزا دے گا. بالکل صحیح. بالکل. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نافرمانی کس کی کر رہے ہیں؟ کس کی کر رہے ہیں؟ کہ جو سب قدرتوں پر قدرت رکھتا ہے، اللہ اکبر. ہر قسم کی طاقت اور قوت کا وہ مالک ہے، نہ صرف مالک ہے بلکہ خالق ہے. خالق ہے بے اس شک. کی چھوٹی سی بھی نافرمانی جو چھوٹی سمجھ کر کی جا رہی ہے اس سے بڑا کبیرہ گناہ کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی نہیں، کیونکہ آپ اسے چھوٹا سمجھ کے کر رہے ہیں اور رب کی بالکل. اور اللہ رب العزت ہمیں اس سوچ سے محفوظ فرمائے. جیسا قبلہ موسیٰ صاحب نے فرمایا نا کہ بھئی قبر میں جائیں گے دیکھی جائے گی، استغفر. اس سے بڑا انسان کا جری ہونا اور کیا ہو سکتا ہے. ایک صحابی تھے نا، باغی ہو گیا، انتہائی سخت تکلیف میں مبتلا ہو گئے، تو حضور نے دریافت کیا کہ تم نے کوئی رب سے دعا مانگی؟ فرمایا باری تعالیٰ کی بارگاہ میں نے عرض کی باری تعالیٰ تو نے جو قیامت کے دن اور آخرت میں مجھے سزا دینی ہو مجھے دنیا میں ہی دے دو. اللہ. حضور نے فرمایا کہ نہیں، تم اس کی سکت اور ہمت نہیں رکھتے، تم اپنے رب سے یہ کہو کہ میرے لیے دنیا میں بھی بھلائی پیدا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو اس لیے کبھی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے سامنے ہم کبھی بھی جری نہیں ہو سکتے، اس کی بارگاہ میں ہم جیت نہیں سکتے. بالکل صحیح بات. آپ اس جانب بھی اور یہاں سے بغاوت بھی نہیں کر سکتے. بالکل نہیں کر سکتے. آخرکار تباہی ہے، بربادی ہے. المفر. ہاں کہاں جاؤ گے، کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ اس کی کائنات سے کہیں نہیں بھاگ سکتے، کہیں نہیں بھاگ سکتے. اللہ. پھر یہی چھوٹے چھوٹے گناہ جنہیں ہم چھوٹا تصور کر رہے ہوتے ہیں یہی ہمارے لیے آگ کا ایندھن بن جاتے ہیں. حضور نے مثال عطا فرمائی. ایک سفر میں گئے، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا تو قرب و جوار میں کوئی درخت نہیں تھا. حضور نے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرو. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہاں تو کوئی درخت ہی نہیں کہ جہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لائیں. تو حضور نے فرمایا کہ گھاس پھوس جھاڑی یہ وہ تنکے جو بھی ملے تم لے آؤ. تو صحابہ پھیل گئے اور اس صحرا میں جو انہیں تنکے ملے، جھاڑی ملی، گھاس ملی، جو کچھ ملا آپ کی خدمت میں لا کر رکھ دی اور وہ اتنا ڈھیر بن گیا. حضور نے فرمایا بس میں تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے برے عمل جو ہے ایک موقع پر اس طرح سے ڈھیر بن جاتے ہیں لیکن تمہارے کسی کام کے نہیں. لیکن کسی کام کو چھوٹا سمجھ کر، نیکی کو چھوٹا سمجھ کر ترک مت کرنا کہ یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کل ڈھیر نہیں بلکہ تمہارے درجات کی بلندی کے لیے انبار بن جائے. راستے سے رکاوٹ ہٹانے والے کو بھی صدقہ. اس لیے کوئی کتے کو پانی پلانے والے کے کوئی چھوٹا گناہ سمجھ کر کیا نہ جائے اور کوئی چھوٹی نیکی سمجھ کر ترک نہ کی جائے. اور یہی وہ اخلاص اور للہیت ہے کہ جب ہمارا مقصد رب کی خوشنودی ہو جائے نا تو پھر کوئی بڑا عمل بڑا نہیں رہتا، کوئی چھوٹا چھوٹا نہیں رہتا. پھر جب اس کی درجہ بندی ہم دوسری طرف ثواب کے معاملے میں دیکھتے ہیں، 2 چیزیں اس میں بطور خاص ہیں، ایک اخلاص اور دوسری حسن نیت. جیسے جیسے آپ کے اس عمل میں اخلاص بڑھتا چلا جاتا ہے اجر اور ثواب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک تو قرآن نے خود ذکر فرما دیا نا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ تم نیکی کرو تو ہم تمہیں 10 گنا دیں گے. تو یہ تو ایک جنرل حکم لاگو ہوا، لیکن اخلاص اور حسن نیت کا یہ خوبصورت شاہکار اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا کہ ایک طرف مسلمان ہے کہ جو احد پہاڑ کے برابر صدقہ و خیرات کر دے، اور دوسری طرف میرا ایک ادنا صحابی ایک مٹھی گندم صدقہ و خیرات کر دے، اس کے برابر نہیں ہو سکتا. وہ بھی انسان ہے اور ہم بھی انسان ہیں. اور آج لوگ کہتے ہیں کہ رسول ہمارے برابر ہیں، ہم تو رسول کے قدموں میں بیٹھنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے. فرمایا کہ تمہارا جو ہے احد پہاڑ صدقہ ان کے ایک مد صدقہ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کہ ان میں جو اخلاص اور حسن نیت ہے زمانے کے سارے لوگ مل کر بھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے. خالصتاً پیوریفائیڈ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے جینا مرنا رکھا. اور آپ ذرا یہ دیکھیں جیسے موسیٰ صاحب نے ایک آیت کی جانب اشارہ کیا، فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، کہ ظالموں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا کہ ان کی نحوست تمہیں نہ لگ جائے. بالکل صحیح. کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کا اجر اور اس کا اثر ہے.
حج آپ کو حاجی بنائے، نماز آپ کو نمازی بنائے، جہاد آپ کو غازی یا شہید بنائے، لیکن مصطفیٰ کی صحبت آپ کو صحابی بنائے۔ ہائے ہائے ہائے، تو صحابیت کے معیار پر بھی اگر آپ اس بات کو پرکھنا شروع کریں تو پھر یہ درجہ بندی میں سب سے اجر اور ثواب کے اعتبار سے اس امت میں سب سے اونچا اور بڑا طبقہ صحابہ کرام رضوان اللہ بے تعالیٰ شک بے شک، بہت خوبصورت ماشاءاللہ کلام فرما رہے تھے علامہ اکرام حسین القادری۔